السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔
سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: کس رات کو روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ جواب: کسی بھی رات کو روحیں اپنے گھر واپس نہیں آتیں۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہیں؟ جواب: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیز کے نام سکھلائے۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب، قرآن پاک کی آیت 31 میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال، انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب، انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے شومان جنات کے بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 29 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال، شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب، شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال، خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب، خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب، آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال، غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب، ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودا قبیلے سے تھا۔ سوال، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب، حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب، بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔
سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال، کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب، قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال، کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب، کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب، نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال، جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب، جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال، سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب، سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔ سوال، غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب، غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال، رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب، رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ سوال، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب، حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال، کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب، جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال، پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب، پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال، قرآن مجید میں کن 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا۔ وہ ایک عورت کا بت تھا اور لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور عزا کا بت توڑ دیا۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کہتے ہیں۔ سوال: میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟
جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: فرعون کی غرق آبی کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال: فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 34 مرتبہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب: اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بدعہدی کی تھی؟ جواب: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بدعہدی کی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟
جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی فضیلت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المزمل کی فضیلت زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں۔ دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی 1 رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔